نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في الدين اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك يا مسرف القلوب صرف قلبي على طاعتك اللهم اهدي قلبي وسدد لساني واسلل سقيمة قلبي اللهم طهر قلوبي من النفاق اللهم طهر قلوبي من النفاق اللهم طهر قلوبي من النفاق آمين يا رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقيدنا لهم قرناء فزينوا لهم ما بين أيديهم وما خلفهم وحق عليهم القول في قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين. وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. فلنذيقن الذين كفروا عذابا شديدا ولنجزينهم أسوأ الذي كانوا يعملون. ذلك جزاء أعداء الله النار. ذلك جزاء أعداء الله النار لهم فيها دار الخلد جزاء بما كانوا بآياتنا يجحدون. وقال الذين كفروا ربنا أرنا الذين أضلانا من الجن والإنس نجعلهما تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلين. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. انشاءاللہ ہم لوگ کنٹینیو کرتے ہیں سورہ فصلت، جس کا ایک اور نام سورہ حامیم سجدہ بھی ہے. اور ہم نے اپنی پچھلی کلاس میں ڈسکس کیا تھا کہ کس طرح سے جو کافرین ہیں، جو کبر میں الجھے ہوئے ہیں، وہ لوگ ہیں جو ہدایت کو چھوڑ کے گمراہی کو چنتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو ایک الگ ٹائٹل دے دیا تھا کہ وہ اللہ کے دشمن ہیں. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ پھر ہمیں ان آیتوں میں بتاتے کس طرح سے وہ آگ کے پاس جمع کیے جائیں گے، زبردستی ادھر لے کے آئے جائیں گے. کس طرح سے ان کی آنکھ، ان کے کان، ان کی جو چمڑی ہے، سکن ہے، وہ ان کے خلاف گواہی دیں گے. یہ وہی اوزار ہیں جن سے وہ غلط کام کیا کرتے تھے. کان بولے گا کہ اس نے یہ فلاں فلاں جگہ پر چگلیاں سن رہے تھے. اور جو رومرز ہوتے ہیں، جو کسی ثبوت کے بغیر بات ہوتی ہے، اس کو سن کے پھیلا رہے تھے. کسی کی باتیں چوری چھپے سن رہے تھے جن کو نہیں سننی چاہیے تھی. آنکھیں بولیں گی کہ مجھے غلط چیزیں دکھائی جا رہی تھی، چاہے وہ ٹی وی پر ہو یا لائیو ہو، آنکھوں کے سامنے ہو. آپ کے جسم پہ جو چمڑی ہے، یا ہمارے جو بھی اللہ کے دشمن ان کے جو جسم پہ چمڑی ہے، وہ گواہی دے رہی ہوگی کہ مجھے استعمال کیا گیا چوری کرنے کے لیے، کسی کی چیز برباد کرنے کے لیے، کسی کو یعنی کہ بربادی یعنی کہ اس کی توڑ پھوڑ کرنے کے لیے. مجھ سے وہ چیزیں کروائی گئی جو مجھے نہیں کرنی چاہیے تھی.
یہ ہاتھ اس طرف بڑھائے گئے جہاں پہ نہیں بڑھنے چاہیے تھے، یہ ٹانگیں اس طرف چل کی گئی جہاں پہ نہیں چل کے جانا چاہیے تھا. اور یہ گواہیاں سن کے جو جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے جو یہ دشمن ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ جن کو کہہ رہے کہ اللہ کے دشمن ہے، یہ لوگ بھی سن کے کہیں گے یہ گواہیاں کہ وہ سوال اٹھائیں گے کہ یہ ہمارا حصہ ہو کہ ہمارے خلاف گواہی دے رہے ہیں. لیکن اس دن پر کسی کو آپ ایک گلٹ بھی نہیں ڈال سکتے کہ تم تو میرا حصہ ہو، میرے خلاف گواہی کیسے دے سکتے ہو. اس دن پہ یہ چیزیں کام نہیں کریں گی. اس دن پہ یہ سوالات کام نہیں کریں گے. اس دن پہ گواہی دینے سے روکا نہیں جا سکے گا جس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے گواہی دینے کے لائق بنا دیا ہوگا. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ پھر یہ بھی بتاتے ہیں کہ یہ لوگ ایسے حال میں کیسے پہنچے، کیا سوچ تھی جس کی وجہ سے یہ ایسے حال میں پہنچے. اور وہ سوچ یہ تھی کہ یہ لوگ اپنے ہی، ان کو پتا نہیں تھا کہ ان کی عمل کس طرح سے ریکارڈ کیے جا رہے ہیں. ان کو پتا نہیں تھا کہ ان کی آنکھ کان اور ان کی جو جو سکن ہے، جو جسم پہ سکن ہے، وہ ان کے خلاف گواہی دے گی. ان سے چھپاتے نہیں تھے اپنے برے کام. ان کو سمجھتے تھے کہ یہ تو ہمارے کنٹرول میں. اور پھر سوچتے تھے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اکثر چیزوں کے علم نہیں رکھتا، ہر چھوٹی چھوٹی بات کا علم نہیں رکھتا. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کہ یہی چیز ان کی بربادی بن گئی، یہی چیز ہے جو ان کی سزا بن گئی، یہی چیز ہے جو ان کی عذاب بن گیا. اور جب یہ عذاب ان کے اوپر آ چکا ہے تو ابھی اگر یہ صبر سے درد سہیں یا رحمت کی امید رکھے یا رحمت مانگنے کی کوشش کرے، کچھ کام نہیں آئے گا. کیونکہ ابھی ان کو وہ آخرت کی سزا مل چکی ہوئی ہے. ابھی کچھ کام نہیں آئے گا. ابھی صبر رکھیں، آگ میں جلتے رہے، دعا کرتے رہے، رحمت کی بھیک مانگتے رہیں، کچھ کام نہیں آئے گا. ابھی صرف آگ ان کا گھر ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا ہے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ پھر آگے جو آج ہم آیت نمبر 25 سے سٹارٹ کریں گے انشاءاللہ. اور اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ اور بتاتے ہیں کہ اور کیا چیز تھی جس کی وجہ سے یہ جو لوگ تھے ان کو پہلے ٹائٹل ملا، ان کو ٹائٹل ملا کہ یہ اللہ کے دشمن ہیں. تو انشاءاللہ ہم لوگ آج سٹارٹ کرتے ہیں آیت نمبر 25 سے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں اس آیت میں وَقَيَّدْنَا لَهُمْ قُرَنَاءَ فَزَيَّنُوا لَهُم مَّا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ فِي أُمَمٍ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِم مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ. تو وَقَيَّدْنَا، اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں تو ہم نے ان کے اوپر مسلط کر دیے. ہم نے ان کے لیے، ان کے اوپر یہ لوگ ان کے ساتھ جوڑ دیے. وَقَيَّدْنَا لَهُمْ قُرَنَاءَ. قرنا کا جو لفظ ہے یہ جمع ہے کرین کا. اور کرین کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک ایسا دوست، ایک ایسا دوست جس کی سوچ آپ جیسی ہو، جو کہہ لو کہ ہم عمر ہو. تو یعنی کہ بہت ہی قریب دوست. تو ایسے قریب، اور یہ جو قرنا کا جو ورڈ کرین کا ہے یہ آتا نارملی ٹپکلی آتا ہے ایک برے دوست کے لیے، اچھے دوست کے لیے نہیں آتا، برے دوست کے لیے آتا ہے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں ان کے اوپر مسلط کر دیے لہم قرنا فزینوا لہم ما بین ایدیہم وما خلفہم، جو ان کے لیے خوبصورت بناتے تھے جو ان کے سامنے تھا اور جو ان کے پیچھے تھا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ایک بار جو لوگ فیصلہ کر لیتے ہیں کہ اللہ کے حکم کی سے دور ہونے کے لیے، وہ چاہتے ہیں کہ وہ اللہ کے حکم سے دور ہوں اور اس کام کے اندر مبتلا بھی ہوں جس سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک حرام قرار کر دیا ہوئے. تو آپ کو ایسے ہمیشہ لوگ مل جائیں گے جو آپ کے انہی کاموں کو، انہی برے کاموں کو آپ کے لیے خوبصورت بنا کے آپ کے لیے پیش کریں گے. وہ آپ کو جا کے بولیں گے
کیا ابھی بھی اپنے ماں باپ کی بات سنتے ہو؟ جا کے ان کو دکھاؤ کہ کون کنٹرول میں ہے۔ وہ آپ کو ایسی باتیں بولیں گے کہ وہ آپ کو ایسی باتیں بولیں گے کہ جاؤ دیکھو تمہاری بیوی ایسے ہونی نہیں چاہیے، جاؤ کہ اس کو اس کی جگہ دکھا کر آؤ۔ یا وہ ایسی باتیں بولیں گے کہ جاؤ جا کے اپنے شوہر کو نیچا دکھاؤ اور اس کو بتاؤ کہ باس کون ہے۔ وہ یہ باتیں کریں گے کہ آج وقت تمہارا ہے، تو جاؤ جہاں تمہیں تمہارا دل لے کے جاتا ہے، کسی کو تمہیں روکنے مت دو۔ وہ آپ کو بولیں گے کہ کس طرح سے یہ مرد کی وجہ سے مجھے اپنا سر ڈھکنا پڑتا ہے، مجھے صحیح کپڑے پہننے پڑتے ہیں۔ کیا میں بیکورڈ سوسائٹی میں سے ہو جاؤں؟ سوسائٹی کے بیکورڈ لوگوں میں سے ہو جاؤں؟ یہ وہ لوگ ہیں جو ظاہری طور پہ دکھاتے ہیں کہ آپ کے دوست ہیں، لیکن وہ اندر سے آپ کا بھلا نہیں چاہتے۔ وہ آپ کو اکساتے ہیں، غلط کی طرف سپورٹ دیتے ہیں، اللہ کی یاد سے دور رکھتے ہیں، توبہ سے دور رکھتے ہیں، کیونکہ انہوں نے برے کام آپ کے لیے خوبصورت بنا دیتے ہیں۔ اور جب اس انسان اس طرح سے مبتلا ہوتا ہے تو انسان چاہتا بھی ہے کہ ایسے لوگ اس کے آس پاس ہو جو ان کو قبول کرے۔ جب وہ ایسے فیصلے کرتے ہیں تو ان کی قبولیت کے لیے انسان تڑپتا ہے، تو وہ ایسے لوگوں کے بیچ میں چلے جاتا ہے جو ان کے غلط فیصلے کو قبول کریں، اور ایسی ہی دوستی میں ان کو ایک سکون ملتا ہے، اور ایسی ہی دوستی سے وہ مزہ اٹھاتے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ برے کاموں کو آپ کے لیے خوبصورت بناتے ہیں، جو آپ کے سامنے ہیں اور جو آپ کے پیچھے ہیں۔ مطلب کہ سامنے، یہ پہلے پیچھے کی بات کر لیتے، مطلب کہ وہ آپ کی ہی، آپ کے ماضی کو، ہسٹری کو اس طرح سے پینٹ کریں گے کہ آپ کا جو ڈیسیشن ہے برے برے کاموں کی طرف وہ اچھا دکھے، آپ کے فیصلے غلط کاموں کی طرف اچھے دکھے۔ وہ آپ کا حال کو استعمال کریں گے اور آپ کو فیوچر دکھا کے بولیں گے کہ یہ فیصلہ تمہارے لیے کتنا فائدے مند ہوگا آگے جا کر، اور آخرت کو بھلا دیں گے۔ ایک مثال کے طور پہ اس کو سمجھنے کے لیے ہم مثال لیتے ہیں کہ حجاب پہننا اور اس کے بعد وہ کپڑے پہننا جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کلیریفائی کر دی کہ اس طرح کے کپڑے پہننے چاہیے۔ مطلب ایسے کپڑے ہو جو جسم کو نمایاں نہ کرے، ایسے کپڑے ہو جس سے آر پار نظر نہ آئے، جو جو ایک اورا سیٹ کیا گیا ہے جو مرد کے لیے جو عورت کے لیے، وہ پراپرلی کور ہو۔ لیکن یہ لوگ دکھاتے کس طرح سے ہیں کہ حجاب ہو یا جو کپڑے یعنی کہ ماڈسٹ کپڑے ہوں، وہ اس لیے پہنے جا رہے ہیں کیونکہ مرد کی ہوس بڑی نظر ہے عورت کے اوپر، تو اس لیے ان کے اوپر مسلط کیا گیا ہے کہ یہ لوگ حجاب اور یہ کپڑے پہنے جو ایک سنت کے حساب سے ہے، یا جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہے ہوئے۔ قرآن میں یہ نہیں لکھا ہوا کہ عورت کو حجاب اس لیے لینا ہے کیونکہ مرد کی ہوس بھری نظر ہے، یہ قرآن میں نہیں لکھا ہوا۔ یہ کئی لوگ اس کے اندر اس کے پیچھے کا حکمت نکالتے ہیں، تو لوگوں کے الفاظ ہیں۔ قرآن میں یہ نہیں لکھا ہوا کہ حجاب اس لیے پہنو کیونکہ مرد کی ہوس بھری نظر۔ قرآن میں یہ نہیں لکھا ہوا کہ اچھے کپڑے پہنو، یعنی کہ ایک طریقے کے کپڑے پہنو، یہ سنت سے ہے کہ طریقے کے کپڑے پہنو کیونکہ مرد کی ہوس بھری نظر ہے۔ لیکن وہ اس پوائنٹ کو لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم مرد کے لیے اپنے آپ کو کیوں جھکائیں؟ تو انہوں نے اللہ کو پہلے ہی سب سے پہلے ایکویژن سے نکال دیا کہ ہم مرد کے لیے اپنے آپ کو کیوں جھکائیں۔ حجاب کو پھاڑ کے پھینک دو، کپڑے چھوٹے چھوٹے پہن لو، یہ سب کرو گے تو تم آج کی اسٹرانگ عورت بن جاؤ گے، آج کی طاقتور عورت بن جاؤ گے۔
اور صرف آج کی نہیں، تمہارا یہ اٹھایا ہوا قدم تمہارے آگے آنے والی جو نسل ہوگی اس کو آزاد کر دے گی۔ یہ تو نیچے کی سوچ ہے کہ مرد کے لیے ہم یہ کریں، مرد کے لیے وہ کریں۔ ہمیں ایک مثال بننی ہے آگے کے لیے، ہمیں آگے لوگوں کو اپنی نسل کے لیے ایک مثال قائم کرنی ہے۔ پیچھے کا دکھاتے ہیں کہ دیکھو کس طرح سے عورت پہ ظلم ہوتے رہے، تو یہ چیزیں چھوڑ دو، یہ چیزیں ایک بیکورڈ ہوگی۔ نہ انہوں نے اس بات کے اندر آخرت کے بارے میں کچھ کہا، نہ یہ کہا کہ اللہ کا کیا حکم تھا اور اللہ نے کیا کہا ہوا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح سے کہا ہوا ہے، یہ سب نکال دیا، آخرت کی یاد نکال دی، لیکن مجبور کر دیا، مجبور نہیں کیا، خوبصورت بنا دیا کہ نہ حجاب لو، نہ کپڑے پہنو جو قرآن اور سنت سے کے دائرے کے اندر ہو۔ اور ایسی بہت ساری مثالیں، یہ صرف ایک مثال دی ہے، آپ کوئی بھی مثال دے دو تو وہ اس کو خوبصورت کر کے دکھایا بھی جا سکتا ہے۔ لوگ شراب پینے کو اس طرح سے کرتے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس آیت کو دیکھ کے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں کہنے کی کوشش یہ کر رہا ہے کہ پہلے تو یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کوئی ظلم نہیں کر رہا، ایسے لوگ، برے لوگ مسلط کر کے جب سوچ اور عمل خراب ہو جائے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ جو ان کی ایک تڑپ ہوتی ہے قبولیت کی، اس کو آسان کر دیتا ہے۔ چاہتے ہو برا کام کرنا، برے برے لوگوں کے بیچ میں رہنا چاہتے ہو تو جاؤ، اللہ سبحانہ تعالیٰ آسان کر دیتا ہے۔ جدھر جانا چاہتے ہو، کیونکہ یہ امتحان ہے، امتحان میں آپ کچھ بھی لکھ سکتے ہو، صحیح ہو یا غلط جواب ہو کچھ بھی لکھ سکتے ہو، غلط راستہ ہی بتا دیا، صحیح راستہ ہی بتا دیا، آپ کی مرضی، آپ چنو۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ظلم نہیں کر رہے ایسے لوگ مسلط کر کے، بلکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ وہ راستے آسان کرتے، ایسے لوگ چاہتے ہو اپنے لیے تو یہ تمہاری راہ ہے۔ اور ساتھ ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں یہ بھی کہنا چاہ رہے ہیں کہ اپنے آپ کو جاننا چاہتے ہو تو دیکھو اپنے ارد گرد کس طرح کے لوگ جمع کیے ہوئے ہیں۔ جس قسم کے لوگوں کے ساتھ آپ پسند کرتے ہو بیٹھنا، آپ خود بھی ویسے ہی ہو۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ بتانا چاہ رہے ہیں کہ جس طرح کے لوگ ارد گرد اکٹھے کیے ہوئے ہیں، جن سے بات کرنے سے مزہ آتا ہے، تو آپ خود بھی ویسے ہو، ان سے الگ نہیں ہو۔ جس کی کمپنی میں انجوائے کروں گا تو میں اس کی جیسا ہوں۔ اسی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث تھی، المرء علی دین خلیلہ، انسان اپنے دوست کے دین پر ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہنا چاہ رہے ہیں یہاں پر کہ اپنے ارد گرد دیکھو کس طرح کے لوگ بھی جمع کیے ہوئے ہیں، اور یہ بہت اہم چیز ہے۔ اور ہمیں ایسے لوگ ہمیشہ ضرور چاہیے ہوتے ہیں جو ہمیں محبت دے، ہمیں قبولیت دے، لیکن وہ لوگ ہمیں صرف محبت اور قبولیت صرف ان چیز پہ دے جو ٹھیک ہو۔ جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کو نبوت پہلی بار ملی تھی تو وہ بھاگ کے جب خدیجہ رضی اللہ عنہ کے پاس گئے تھے، تو خدیجہ رضی اللہ عنہ نے ان کو یہ تو نہیں کہا تھا کہ کیا باتیں کر رہے ہو، یہ تو ہم نے کبھی سنی نہیں ایسی کوئی بات۔ انہوں نے نہیں، انہوں نے قبول کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی بھی دی، اپنے ایک کزن جو پرانی کتابوں کو یعنی کہ بائبل وغیرہ کی علم رکھتے تھے اس کے پاس بھی لے کے گئے، اس کے پاس یہ سب کیا پھر اس کے، تو ایسی قبولیت صحیح کاموں کے لیے، بس کرو، تو ایسے کاموں کے لیے قبولیت چاہیے ہوتی ہے، تو اچھے کاموں کے لیے قبولیت چاہیے ہوتی ہے۔
اور برے کاموں سے دور رکھنے والے چاہیے. تو ہمیں ایسے لوگ نہیں چاہیے جو ہمیں برے کاموں کے لیے بھی اکسائیں. اللہ سے دور کرنے والے عمل کروائیں. ہمیں آس پاس ایسے لوگ چاہیے جو ہم جب اللہ سے دور ہو رہے ہو تو ہمیں ایک حساب کے لیے کھڑا کریں. ہمیں ایسے لوگ چاہیے جب ہم ان کو دیکھیں تو ایسے کاموں سے ہچکچائیں یا شرما جائیں جو ہمیں اللہ سے دور کرتے ہیں. ہمیں ایسے لوگ چاہیے جن کو دیکھ کر ہمیں اللہ کا حکم یاد آئے. جن کو دیکھ کر یاد آئے کہ آج میں نے اپنی نماز ٹائم پہ نہیں پڑھی. یا ان کو دیکھ کر یاد آئے کہ میں نے اگر حجاب ہے تو میں نے حجاب سائٹ صحیح نہیں لیا. ججمنٹ نہیں کریں. جج ہی نہیں بننا. ایک اچھے طریقے سے یاد اس دیکھ کے بندے کو دیکھ کے یاد آئے کہ کہیں میں چوک تو نہیں رہا اللہ کے رستے سے. آپ کو اس بندے کا ڈر نہیں ہے. اس بندے کو دیکھ کر اللہ کی یاد آ رہی ہے. شاید وہ آپ کے بیچ میں کوئی ہو جو 5 وقت کی نمازیں جیسے جماعت کے ساتھ پڑھنے جا رہا ہو تو اس کو دیکھ کے آئے دیکھو پہلے وقت پہ یہ وقت پہ نماز پڑھ لینی چاہیے. جب واپس آ رہا ہو تو آپ کو دیکھے کہ ابھی تک میں نے نماز نہیں پڑھی. تو ایسے لوگ آس پاس جمع کرنے چاہیے جو ہمیں اللہ کی یاد دلائیں. جو اللہ کے قریب کریں. جو اچھائی کی طرف بڑھائیں اور برائی سے روکیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں پھر وحق علیہم القول فی قد خلت من قبلہم من الجن والانس انہم کانوا خاسرین. اور جو قول تھا وہ سچ ہو گیا. وہ حق بن گیا ان کے خلاف. ان کے خلاف یہ جو قول تھا وہ سچ ہو گیا. فی قد خلت من قبلہم. اور یہ ان لوگوں کے بیچ میں سے ہو گئے جو گزر چکے ہوئے ہیں. ان سے پہلے گزر چکے ہوئے ہیں جنوں اور انس میں سے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ پہلے تو یہ اس آیت میں اس کے اینڈ میں یہ بتا رہے ہیں کہ یہ جو باتیں ہیں یہ کوئی نئی نہیں ہے. یہ آج نہیں کہ آج کی جنریشن پہ اپلائی ہو رہا ہے. بہت ساری جنریشنز گزر چکی ہوئی ہیں. سب کی حرکتیں آلموسٹ ایک جیسی تھی. بس کچھ تھوڑا سا فارم ڈفرینٹ تھا. ورنہ آپ دیکھو ہم نے جب عاد کے بارے میں پڑھا سمود کے بارے میں پڑھا فرعون کے بارے میں پڑھا جیسی حرکتیں ان کی تھی جیسی عادتیں ان کی بن گئی ہوئی تھی جس طرح سے وہ اللہ کو جھٹلا رہے تھے کیا آج وہ ایسے لوگ نہیں ہیں؟ کیا آج ایسے لوگ نہیں ہیں جو اپنے طاقت کے نشے میں چور ہیں اور اللہ سے دور ہیں؟ کیا آج ایسے لوگ نہیں ہیں جو حق جانتے ہوئے بھی گمراہی چنتے ہیں؟ کیا آج ایسے لوگ نہیں ہیں جو اندھا دھن جو پاور میں ان کو فالو کرتے جا رہے ہیں؟ اور ایسے کیسز اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں صرف انسانوں میں نہیں جنوں میں بھی ہیں. جو شیطان ابلیس ہے وہ خود بھی ایک جن ہے. اس نے انسانوں کو بھی گمراہ کیا ہوا ہے. اس نے جنوں کو بھی گمراہ کیا ہوا ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ جو قول ہے یہ جو باتیں ہیں یہ سب سچ ہو جائیں گی. یہ سب سچ ہیں. یہ حق بن جائے گی ان کے خلاف. اور ان میں سے جا کے یہ لوگ بن جائیں گے جو پرانی قوم والے لوگ گزر چکے ہوئے ہیں جو عذاب کے لیے جن کا عذاب شروع ہو چکا ہوا ہے ان کے لیے. تو جو اس حق کو آج نہیں اپنائے گا تو یہ کال جو ہے اس سے سچ ہونا ہے. اپنی زندگی اللہ کے دشمن بن کے گزارو گے تو یہ کال سچ ہوگا. آج نہیں تو کل سچ ہوگا. انہم کانوا خاسرین. اور بے شک وہ خسارے والوں میں سے ہیں. جو گزر گئے ہوئے ہیں ان کا خسارہ شروع ہو چکا ہے. جو زندہ ہے ان کے پاس موقع ہے کہ وہ ابھی بھی کامیابی پانا چاہے تو پا لے. وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. اور جو کفر کرتے تھے
وہ کہتے تھے لا تسمعوا لهذا القرآن، اس قرآن کو مت سنو. تو جو کفر کرتے تھے وہ روکتے تھے لوگوں کو قرآن سننے سے. جو کفر کرتے تھے ان کو پتا تھا کہ جو قرآن کو ایک کھلے کان سے اور دل سے سنے گا تو اس کے اوپر اثر ہوگا. ان کو احساس تھا کہ قرآن سچ ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اندر ایک فطرہ میں ڈالا ہوئے ہے کہ انسان سچ کی طرف اٹریکٹ ہو، سچ کی طرف چل کے ہوئے چل جائے. لیکن جو قریش کے جو ان کے لیڈرز تھے یہ نہیں چاہتے تھے، وہ یہ نہیں چاہتے تھے. ان کے لوگوں کو یہ جس طرح سے ہمیں ٹرانسلیشن کی ضرورت ہے، ایکسپلینیشن کی ضرورت ہے، ان کے لوگوں کو یہ ضرورت نہیں تھی. وہ تو سن کے سمجھ جاتے تھے کیا بات ہو رہی ہے، کیونکہ ان کے حال پہ بھی اپلائی ہو رہی تھی ڈائریکٹلی. لیکن ہم وہ لوگ ہیں جن کو قرآن سمجھنا بھی پڑتا ہے. تو ہمارے یہاں کئی لوگ تو بولتے ہیں، کئی لوگ تو قرآن قرآن سننے دیتے ہیں لیکن سمجھنے سے روکتے ہیں. ہنا اس کو چارجنگ میں لگاؤ، چارجنگ میں لگاؤ. تو قرآن تو سننے دیتے ہیں لیکن قرآن سمجھنے سے روکتے ہیں. کیسے کہ حنان چارجنگ لگائے گی، حنان چارج پہ لگائے گی. ایک منٹ. اچھا سوری، اعوذ باللہ من الشیطان، بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو ہم آیا نمبر 26 پہ تھے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں جو کفر کرتے تھے وہ بولتے تھے کہ اس قرآن کو مت سنو. یہ لوگ سمجھتے تھے کہ قرآن سننے سے دلوں پر ایک اثر ہوتا ہے. قرآن حق ہے اور انسان کی فطرت میں ہے کہ وہ حق کی طرف کھینچتا ہوا چلے جائے جب وہ سنتا ہے تو اس کو. اور ہم بات کرتے ہیں کہ آج لوگ ہیں، کئی لوگ کیونکہ سمجھنے کے لیے ان کو ایکسپلینیشن چاہیے ہوتی ہے، تفسیریں پڑھنی پڑتی ہیں، تو وہ سننے تک پھر بھی ٹھیک ہے. لیکن وہ کہتے سمجھو نہیں، قرآن کو سمجھو گے تو مولوی بن جاؤ گے، قرآن کو سمجھو گے تو ایکسٹریمسٹ بن جاؤ گے. تو وہ اپنی سمجھ کو بھی روکتے ہیں اور آس پاس لوگوں کو بھی سمجھنے سے روکتے ہیں کہ اس کو سمجھو نہیں، یہ کتاب کو مت سمجھو، پڑھنے تک ٹھیک ہے. تو یہ سب اسی میں شمار ہیں. سننے کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کو سمجھنے کا موقع، قرآن کو سمجھنے کا موقع. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں، یہ کافر کہتے تھے کہ قرآن کو مت سنو. لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا، اور کہتے تھے کہ اس کے جب یہ قرآن پڑھا جا رہا ہے نا تو شور مچاؤ. والغوا فیہ، اور اس میں شور مچاؤ. وہ خود بھی شور مچاتے تھے اور دوسروں کو بھی کہتے تھے کہ آپ بھی شور مچاؤ. چاہتے کیا تھے؟ کہ لوگوں کو قرآن سننے کا موقع نہ ملے. تو کچھ بھی ڈسٹریکشن کرنے کے لیے، لوگوں کو دور کرنے کے لیے
کہتے تھے والغو کے اندر بہت ساری چیز آتی تھی. جو لفظ ہے الغو، کہ قرآن چل رہا ہے، پڑھا جا رہا ہے، اور دوسری طرف ٹی وی لگا دیا ہے، کوئی فلم لگا دی، گانے لگا دی، موبائل پہ ریلز دیکھنا شروع کر دی، تاکہ جو پڑھ رہا ہے وہ بھی ڈسٹریکٹ ہو جائے. ہم قرآن سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، ہم کلاس سے جاتے ہیں تو ایک فیلنگ ہوتی ہے کہ آج آج بہت کنیکٹ کیا ہے، تو کسی اور کو جا کے باتیں بتاتے ہیں، اور وہ سمجھنے کی جگہ شک بھرے الفاظ بولنے لگ جاتا ہے، تاکہ جو جس جس ایک زیادہ ایمان کے ساتھ آتا ہے وہ ویسے ہی ڈپ ہو جائے، جتنا بڑا تھا اتنا ہی گر جائے. قرآن پڑھا جا رہا ہے، قرآن کی بات کی جا رہی ہے، لیکن ان کا دھیان ہے کہ کوئی گوسپ کر لے، کوئی بات کر لے کہ دوسروں کی زندگی میں کیا ہو رہا ہے، کوئی بات کر لے کہ فلاں کے ساتھ یہ برا ہو رہا ہے، فلاں کے ساتھ یہ اچھا ہو رہا ہے، فلاں یہ غلط کام کر رہا ہے، فلاں وہ اچھا کام کر رہا ہے. وہ اچھا کرے لیکن اس کی نیت نہیں ٹھیک. جو بھی بات ہو، لیکن قرآن کی بات سے دور کر دے. قرآن پڑھا جا رہا ہو، اس سے دور کر دے. کوئی بھی ڈسٹریکشن کریٹ کریں کہ لوگ اور وہ خود بھی نہ سنے، اور لعلکم تغلبون، تاکہ اس پہ غالب آ جائے، تاکہ ہمارے زندگی کے طور طریقے نہ بدلے، ہمارا کلچر نہ بدلے. نہیں سننی یہ باتیں. اس آیت سے ہمیں یہ بھی سیکھنے کے لیے مل رہا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، اور یہ اللہ کے دشمنوں کے عمل تھے. ابھی بھی وہی چل رہا ہے، بات وہی چل رہی. اللہ کے دشمن کرتے کیا تھے؟ دوسروں کو قرآن سننے سے روکتے تھے، اور پھر ڈسٹریکشن بھی کریٹ کرتے تھے. تو اس آیت سے ہمیں سننے کے لیے یہ پتہ چلتا ہے کہ جب قرآن پڑھا جا رہا ہو، اس کی تلاوت کی جا رہی ہو، یا اس کو سمجھنے والی بات کی جا رہی ہو، تو اس پہ جو دھیان نہیں دیتے، ان کا عمل اللہ کے دشمنوں جیسا ہے. جب قرآن پڑھا جا رہا ہو اور پیچھے وہ ڈسٹریکشن کریٹ کرے، تو ان کا عمل اللہ کے دشمنوں جیسا ہے. یہ قرآن کی طرف بے ادبی ہے. اور یہ یاد رکھو کہ جو قرآن کی طرف بے ادبی ہے، وہ کسی کی بد نصیبی نہ بن جائے. ابھی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ بتا رہے کہ کافر کیا کرتے تھے. قرآن کے میرے خیال سورہ بقرہ میں آیت ہے کہ قرآن پڑھا جا رہا ہو تو خاموش ہو جاؤ، خاموشی سے سنو اس کو. تلاوت ہو رہی ہے تو اس کو سنو. اور اگر آپ کو پتہ ہے آپ آس پاس ایک ایسے ماحول میں ہو جہاں پہ آپ تلاوت کرو اور باقی سب اپنے کاموں میں مشغول ہو، تو آپ اس طرح سے نہ کرو تلاوت کے دوسرے اس کی بے ادبی کر دے، جانے انجانے میں بھی. آس پاس ایسے لوگ، اگر آپ کسی کو قرآن کی بات بتانا چاہ رہے ہو تو آپ دیکھ کے بتاؤ کہ ٹھیک ہے وہ اس وقت بندہ کوئی بزی نہیں ہے تو ہم بات کر رہے ہیں. کسی اور سے بھی غلطی سے بھی بے ادبی مت کرواؤ، کہ آس پاس ہمارے لوگ کم از کم اتنا تو ہے کہ کافر نہیں ہے کوئی، اللہ کو سب مانتے ہیں آس پاس. تو غلطی سے بھی بے ادبی نہیں کرواؤ، کیونکہ بے ادبی کسی کی بد نصیبی بھی بن سکتی ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے کہ جو دشمن ہے، اللہ کے دشمن ہیں، وہ قرآن سننے سے روکتے ہیں اور اسے ڈسٹریکٹ کرتے ہیں. اور اللہ سبحانہ پھر بولتے ہیں فَلَنُذِيقَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا عَذَابًا شَدِيدًا، اور بے شک پھر ان کو ضرور چکھائے گے ہم
ان کو کن کو؟ جو کفر کرتے تھے. ہم ضرور چکھائیں گے جو کفر کرتے تھے عذابً شدیدا، ایک شدید عذاب ان کو چکھائیں گے. وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَسْوَأَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور ہم ضرور ان کو جزا دیں گے، اور ہم ضرور ان کو جزا دیں گے اسوأ الذی كانوا یعملون، جو ان کا سب سے بدترین کام تھا، سب سے بدترین عمل کے حساب سے ان کو جزا ملے گی. جو کبر تھا، جو اندھا پن چنا تھا علم کے اوپر، جو دوسروں کو قرآن سننے سے روکا تھا، جو دوسروں کو ڈسٹریکٹ کیا تھا اللہ کی باتوں سے، قرآن کی باتوں سے، اور کوئی بھی ایسا عمل جو اللہ کے خلاف ہو، اللہ کے حکم کے خلاف ہو، اور جو ایک ایسی چیز ہو جو آپ کو آپ کی پہچان بنتا ہو، لوگ آپ کو دیکھ کے جانتے ہو کہ یہ امانت میں خیانت کرنے والے ہیں. لوگ آپ کو دیکھ کے جانتے ہو کہ یہ کچھ بھی ہو سکتے سے یہ نماز پڑھنے سے جانے سے روکنے والا بنتا ہے، یہ جھوٹ بولنے والا ہے، یہ کہتے ہیں آ، چگلی کرنے والا ہے، اس سے دور رہو، یہ چگلی کرنے والا ہے. یہ ایسی ہر ایک چیز جو اللہ کے حکم کے خلاف ہو، جو آپ کی پہچان بن گیا ہو، وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے آپ کو دشمن کی کیٹیگری میں ڈال سکتا ہے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان کو ان کے عمل کی جزا ملے گی ایک بدترین، ان کو پہلے تو شدید عذاب ملے گا، اور ان کے بدترین عمل کے، یعنی کہ سب سے جو بدترین عمل ہوگا اس کے بیس پہ ملے گا. میں نے چگلی کی ہے، میری 100 چگلیوں سے کسی کو کوئی ویسے نقصان نہیں ہوا، تھوڑا بہت ہوا، لیکن ایک چگلی تھی جس سے کسی کی شادی ٹوٹ گئی. یا ایک ایسی چگلی تھی جس سے کسی کا بہت بڑا نقصان. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ وہ جو چگلی کی تھی نا، وہ جو بدترین عمل تھا، اس کو، وہ آپ کی معیار ہوگا ہے سزا کا، اس سے آپ کی سزا ڈیسائیڈ ہوگی. میں نے بہت لوگوں کو روکا قرآن سننے سے، لیکن اکثر پھر بھی سنتے رہے، میری نہیں سنی انہوں نے. لیکن ایک تھا جو پوری طرح سے گمراہ ہو گیا، جو اسلام سے بھی، اس نے اسلام کو بھی چھوڑ دیا. تو وہ جو کسی کو میں نے کفر کی حالت میں ڈالا، تو وہ میرے عذاب کا معیار بن جائے گا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ان کو ان کی جزا ملے گی. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ بولتے ہیں اگلی آیت کے اندر، ذَلِكَ جَزَاءُ أَعْدَاءِ اللَّهِ النَّارِ، اور یہ ہے جزا اللہ کے دشمنوں کی، النار، آگ، لہم فیہا دار الخلد، یہ ان کے لیے گھر ہے، اس میں ان کے لیے گھر ہے جو ہمیشہ کے ہمیشگی کا ہے. خلد، خالدین، اس کا مطلب ہمیشہ کی چیز، ایک چیز جس کی کوئی اینڈ نہیں ہے. جزاء بما كانوا بآیاتنا یجحدون، یہ جزا ہے اس چیز کی جن آیتوں کو یہ جھٹلاتے تھے، جن آیتوں کو یہ لوگ جھٹلاتے تھے. تو یہ آیتیں سن کر، یہ جو ہم نے پچھلی کلاس میں آیتیں دیکھی، اس کلاس میں آیتیں دیکھی، ان آیتوں کو دیکھ کے ہمیں اپنی زندگی میں دیکھنا چاہیے کہ کون کون سے ہمارے عمل ہیں جو اللہ کے دشمنوں سے جا کے ملتے ہیں. کیا ہم کسی کی ہدایت میں رکاوٹ تو نہیں بن رہے؟ کیا ہم خود ہدایت جانتے ہوئے بھی، ہدایت پاتے ہوئے بھی اپنے لیے جہالت تو نہیں چن رہے؟ کیا ہم اپنی جو دیوی نعمتوں پر ہیں ان پہ کبر کر کے ہدایت سے دور تو نہیں ہے؟
اور جب ہم اپنی زندگی پہ دیکھ رہے ہو کہ کون کون سے عمل ہے ان کو دور کرنا چاہ رہے ہو، تو اپنی دعاؤں کو ہم لوگ بڑھائیں، اللہ سے ہدایت مانگے، اللہ کے سامنے سے گڑ گڑائے کہ ہمیں ایک اچھی اینڈنگ مل سکے۔ اب انسان اپنی موت کے بارے میں سوچنے سے شرمائے نہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے کہا کہ ہر ہر شے کو، ہر بنائی ہوئی چیز کو، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر چیز کو موت آنی ہے، ہر نفس کو موت آنی ہے۔ تو اس کے بارے میں سوچنے سے ہچکچائے نہیں، ہم مانگے کہ ہمارا اچھا خاتمہ ہو، دین پر، ایمان پر، اسلام پر خاتمہ ہو۔ پھر ختم تو ہونا ہے، یہ دنیا نے ختم ہونا ہے، ہماری زندگی نے ختم ہونا ہے، ہمیشگی کی جگہ اللہ کے پاس ہے، آخرت میں۔ تو اپنے اینڈ کے بارے میں سوچے۔ تو ان آیتوں میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں فوکس کروا رہے، آج کی آیتوں میں اسپیشلی فوکس کروائے کہ آپ کن لوگوں سے گھرے ہوئے ہو، اپنے آس پاس کس طرح کے لوگ ہیں، ان کو دیکھ کے دیکھو، ان کو جب دیکھو گے، جن کے ساتھ آپ انجوائے کرتے ہو بات کرنا، جن کے ساتھ ٹائم شیئر کرنا انجوائے کرتے ہو، آپ ان کو دیکھو گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ آپ خود کیسے ہو۔ اپنے آپ کو پہچاننے کا طریقہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتایا، اپنے آپ کو پہچانو، اپنی غلطیوں کو دور کرو، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کا پھر ان میں سے نہ بنو جو لوگوں کو قرآن سننے میں سے روکتے ہیں اور ان کے لیے کوئی نہ کوئی ڈسٹریکشن پیدا کرتے ہیں۔ اور یہ سب اللہ کے دشمن ہے۔ اور یہ جو ورڈ ہے نا ادھر، جی آپ نے کچھ کہا کومل؟ اچھا ٹھیک ہے۔ تو یہ جو ورڈ جو ہے نا جزا کا، جزا سے ورڈ ایک آتا ہے جز بھی، جز، اور قرآن کے سپارے کو عربی میں جز کہتے ہیں، مطلب حصہ۔ اور جزا سے ایک اور بات یاد رکھنی چاہیے، جزا کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر ایک برا کام ہے تو جو آپ کا حصہ تھا اس کی آپ کو سزا ملے گی۔ سمجھو کہ ایک جگہ پر چوری ہو رہی ہے، میں نے چوری کی نہیں، لیکن میں نے چوری کے لیے چیزیں پرووائڈ کی، رائٹ پرووائڈ کی، کہ میں ان کو لے کر گیا اور چوری کی جگہ سے واپس لے کر آیا، تو مجھے وہ رائٹ دینے کی جو حصہ ہوگا اس کا سزا ملے گی، مجھے پوری چوری کی سزا نہیں ملے گی۔ تو جزا مطلب کہ جو تمہارا حصہ ہے اس کا حساب تمہیں ملے گا۔ دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ادھر جو یہ جزا کا جو ورڈ ڈال دیا ہوا ہے، اور اسپیشلی جب بات آ رہی ہے عذاب کی بھی، تو اس میں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کوئی ظلم نہیں رکھا کہ تمہیں صرف تمہارے حصے کی ملے گی سزا۔ جو تمہاری وجہ سے چیزیں ہوئی تھی، جس کی وجہ تم بنے تھے، جو تمہارے حصے کی سزا ہے تمہیں وہ ملے گی۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ان میں سے نہ بنائے جو اللہ کے دشمنوں میں سے ہو۔ اور انشاءاللہ ہم لوگ آج کے لیے صرف ادھر پاز کرتے ہیں، اور پھر اگلی آیت ہم لوگ اگلی کلاس میں لیں گے انشاءاللہ۔ اور اگر کسی کو کوئی سوال ہے تو ہم لوگ انشاءاللہ اس سے پہلے سٹارٹ کرتے ہیں، اگر نہیں ہے تو اقرا آپ انشاءاللہ آپ کچھ شیئر کرنا چاہیں تو آپ سٹارٹ کریں، بسم اللہ، چاچی اقرا۔ جی آئی تھنک جو آج مجھے سب سے زیادہ بات دل کو لگی وہ یہ تھی کہ جیسے ہمارے ایکشنز یا ہماری باتیں لوگوں کی لائف افیکٹ کر سکتے ہیں، یا پھر لوگ جیسے ہمیں جانیں گے۔ فار ایگزامپل اگر میں ایسی ہوں کہ میں سب کی برائیاں کرتی ہوں، تو وہ چیز میری فیملی میں جانی مانی ہوگی کہ اس کے پاس نہیں بیٹھنا، اس سے بات شیئر نہیں کرنی، یہ بات ادھر سے ادھر کرے گی۔
تو آئی تھنک ہمیں بہت کیئرفل ہونا چاہیے جو چیز ہم کہتے ہیں، بغیر فیکٹ چیک کیے ہم سنی سنائی باتیں پھیلا دیتے ہیں. آئی تھنک یہ باتیں بہت اہمیت رکھتی ہیں اور ہمیں اس کو بہت سوچ سمجھ کے کرنی چاہیے. جزاک اللہ خیر. گناہوں سے، اسپیشلی وہ گناہ جو ہمیں ڈیفائن کرتے ہیں، ہماری کوشش کم از کم یہ ہونی چاہیے جتنی بھی اللہ نے ہمیں زندگی دی ہو کہ ہم اس کو جتنا بھی ریورس کر سکیں. مطلب ہم نے اگر توبہ کا راستہ اختیار کر لیا ہے اور اللہ کی نظر میں وہ توبہ کا راستہ سٹارٹ ہو گیا تو وہ کافی ہے. اگر لوگوں کی پرسیپشن چینج نہ بھی ہو لائف میں، لیکن اپنے توبہ کا راستہ اختیار کر لیا ہے، آپ نے اس چیز کو پیچھے چھوڑ دیے، اور جو اس چیز میں مبتلا ہو اس سے اس وقت پہ جب وہ یہ چیز کر رہا ہو اس سے دوری کر لی. جیسے کہ ابھی میں اگزامپل دیتا ہوں کہ میں کسی کے ساتھ بیٹھا ہوں، اپنے قریبی رشتہ کہ بھائی کے ساتھ ہی بیٹھا ہوں، میں نے بھائی سے ویسے دوری تو نہیں کر لینی، اگر ویسے تو ایسا ہوتا نہیں، لیکن اگر کوئی چگلی کر رہا ہو تو میں اس وقت پہ اس سے دوری کر لی کہ نہیں، یہ چیز غلط ہے، یہ تمہیں بھی مشکل میں ڈال سکتا ہے، مجھے بھی مشکل میں ڈال سکتا ہے، ہم یہ باتیں نہیں کرتے. یا اگر کبھی کچھ ایسا ہو رہا ہو، کسی کے خلاف باتیں ہو رہی ہو، کسی اسپیشلی ایک ایسا ہو جو اس جو ایک مسلمان ہی ہو، اسپیشلی مسلمان کے لیے، تو ڈیفینڈ کرو. جیسے کہ اس کے خلاف بات ہو رہی ہے، نہیں مجھے نہیں لگتا ایسا وہ کر سکتے، باتیں اس ڈیفینڈ کرو. ٹھیک ہے، یہ بات ایسا نہیں ہو سکتا کہ اس نے کی ہوگی، شاید اس سے کوئی اور وجہ ہوگی. تو ایک توبہ کا راستہ اختیار کر لیا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ انشاءاللہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان میں سے نہیں بنائے پھر جو اللہ کے دشمنوں میں سے ہو انشاءاللہ. جزاک اللہ خیر. اقرا، چاچی کچھ ہے شیئر کرنا چاہتے شیئر کرنے کے لیے تو کچھ نہیں، بس یہ کہ سمجھ آئی کلاس کے ہمیں اللہ تعالیٰ کا دوست بننا ہے، دشمن نہیں. تو وہ ہم ایسے ہی بن سکتے ہیں جیسے توبہ کر کے. بس ہیں؟ اتنا ہی سمجھ آئی تھی. چلے جزاک اللہ خیر. مین پوائنٹ کلاس کا میں ویسے ہی ایک سمری شیئر کر رہا ہوں کہ ہمیں یہ اور بہتر طریقے سے سمجھنا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کن کو اپنا دشمن کہا ہے. یہ ایک ان آیتوں کا، اسپیشلی یہ جو پچھلی کلاس تھی اور اس کلاس کی، یہ آپ دیکھو گی آیتیں شروع ہوئی تھی، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے شروع کیا تھا. میں ایک آیت نمبر بھی بتاتا ہوں، ایک منٹ. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ آیتیں ہماری پچھلی کلاس میں شروع ہوئی تھی. وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعْدَاءُ اللَّهِ، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے شروع کی تھی آیت نمبر 19 کہہ کر کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جمع کرے گا اللہ کے دشمنوں کو اس دن پر. مطلب آیا نمبر 19 سے لے کے آج ہم نے آیا نمبر 28 تک بات کی، یہ ساری آیتیں تھی جو اللہ کے دشمنوں کے بارے میں بات کر رہی تھی کہ اللہ کے دشمن کیا سوچ رکھتے ہیں، اللہ کے دشمنوں کی زندگی کے اندر ان کی حالت کیا تھی، کن لوگوں سے وہ گھرے ہوئے تھے، کیا کرتے تھے، قرآن سے روکنے والوں میں سے تھے. تو ان آیتوں میں جن جن لوگوں کو اللہ نے اسپیشلی ان آیتوں میں اللہ نے کہا ہے نا کہ یہ میرے دشمن ہیں، کوشش ہونی چاہیے کہ ہمارے اندر ان میں سے ایک بھی چیز نہ ہو. وہ ایک چیز ہوگی تو وہ ایک موقع ہے کہ ہم اللہ کے دشمنوں میں سے ہو جائیں. ایک گناہ ہوتا ہے انسان کا جو اس کو جہنم تک لے کے جا سکتا ہے، ایک گناہ ہوتا ہے. تو ہمیں کوشش یہ ہونی چاہیے ہم جائیں، یہ پچھلی آیتوں کے اوپر غور کریں، اللہ نے کن کو ہمیں کہا ہے کہ یہ میرے دشمن ہیں، یہ اس طرح کے لوگ ہیں، یہ اس طرح کے سوچ رکھنے والے لوگ ہیں. ان لوگوں نے اپنے آس پاس ان لوگوں کو جمع کیا ہوا ہے جو ان کی باتوں میں ہاں سے ہاں ملاتے ہیں، ان کے برے کاموں میں قرآن سے روکتے ہیں. یہ سوچتے ہیں کہ اللہ کو تو اکثر چیزوں کا پتہ ہی نہیں، علم ہی نہیں ہے، اللہ نے اتنی چھوٹی چھوٹی باتوں کو تھوڑی دھیان رکھنا ہے. یہ سوچتے ہیں کہ اگر ان کو کسی انسان نے نہیں دیکھا تو کوئی سی گواہی نہیں دے گا. اللہ کہتے کہ نہیں، آنکھیں دیں گی گواہی، کان گواہی دیں گے. تو ان لوگوں میں سے بننے سے ہمیں انشاءاللہ کوشش کرنی کہ ہم ان میں سے نہ بنے انشاءاللہ. جزاک اللہ خیر چاچی.
اور کوئی ہے آپ کے ساتھ اقرا؟ نہیں. ٹھیک ہے، چلو جزاک اللہ خیر. اما کومل، آپ کچھ شیئر کرنا چاہو؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ السلام وبرکاتہ. علیکم. وعلیکم السلام. میرا آج کا ریفلیکشن یہی ہے کہ ہم لوگ ایک بہت ہی لائک نون ایک پروورب پڑھتے ہیں، a man is known by the company he keeps. تو یہاں پر بھی اس آیت میں بھی بیسیکلی یہی بتایا ہے کہ جس کمپنی میں آپ رہیں گے آپ بھی اسی طرح کے ہوں گے. تو بہتر سب سے زیادہ یہ ہے کہ آپ جو ہیں وہ ایسے اپنے دوست بنائیں جو آپ کو اللہ کی یاد کی طرف لے کے جائے، بجائے اس کے کہ وہ آپ کے جو گناہ ہیں، جو دنیا میں جتنے بھی گناہ ہیں اس کو اٹریکٹیولی پیش کریں. تو پہلا یہ، اور دوسرا یہ کہ یہاں پر بتایا گیا ہے کہ ڈس بلیورس جو ہیں وہ ہمیشہ روکتے ہیں قرآن کو سمجھنے سے، ان پر عمل کرنے سے. تو ہمیشہ ہم لوگوں کو یہ چیز سب سے زیادہ یہ چیز مطلب کہ سیکھنی ہے اور سمجھنی بھی ہے کہ ہم جب قرآن پڑھیں تو ہم اس کو پورے دل سے پڑھیں اور اس کو ہم سمجھیں بھی، ہم اس کو ریفلیکٹ کریں انسٹیڈ آف اوائڈنگ اٹ. تو یہ آج کا ریفلیکشن. جزاک اللہ خیر. اہم بات یہ ہے، قرآن ہم جب خود پڑھے، پہلے تو اپنے سے شروع ہوتا ہے. قرآن ہم جب خود پڑھ رہے ہیں، جن چیزوں کا علم لے رہے ہیں، کیونکہ ابھی اس کے بعد اگر ہم ان چیزوں پہ عمل نہ کریں تو وہ ایگزامپل بن جاتا ہے سمود کا. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں کہ ان کو دی ہدایت، لیکن انہوں نے پھر بھی اندھا پن چنا، انہوں نے اپنی خواہشوں کو چنا. ہمارے پاس بھی سمجھ آہستہ آہستہ بڑھتے جا رہی ہے. ہمیں قرآن کے اندر جو اللہ کا قول تھا وہ سمجھ آتے جا رہے. اب ہم اس کو نہیں اپلائی کریں گے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کا پھر سوال کرنا ہے کہ علم تو تمہارے پاس آیا تھا، کیا پھر بھی اندھا پن چنا؟ اور سب سے مین چیز یہ ہے کہ سمود کی بات تو کی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، اور اس کے بعد انہی لوگوں کی پھر ٹائٹل دیا اللہ سبحانہ تعالیٰ کی یہ اللہ کے دشمن. اللہ کے دشمنوں کی بات کی گئی. تو جو ہدایت پہ عمل نہیں کرتے، جو ہدایت آنے کے بعد بھی اندھا پن چنتے ہیں، جہالت چنتے ہیں، اپنے پرانے طور طریقوں کو چنتے ہیں، تو ہو سکتا ہے، اللہ بہتر جانتا ہے، وہ کیس بائی کیس، لیکن انسان کو اپنے اوپر ریفلیکٹ کرنے کہ کہیں میں اللہ کا دشمن تو نہیں ہوں، کہیں میں ہدایت ابھی میں نے اپلائی نہیں کی، جانتے ہوئے بھی اپلائی نہیں کی. تو وہ ایک چیز ہے جس سے بہت کیئرفل ہونا ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت پہ عمل کرنے کی توفیق دے، اور ہر برے کاموں کو آہستہ آہستہ ہماری زندگی سے چھانٹ دے، اور ہمیں اس طرح بنا دے جو اس کی قرآن اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے حساب سے ہو انشاءاللہ. جزاک اللہ خیر. کومل، اما کچھ شیئر کرنا ہے؟ بسم اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بس میں بھی سن کے یہی ذہن میں آ رہا ہے کہ وہ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے 1400 سال پہلے قرآن پاک نازل کیا، اس سے پہلے جو لوگ کرتے تھے اور نازل کیا کہ یہ لوگ ہم لوگ ان چیزوں سے بچیں، تو جب ہم اپنے آس پاس دیکھتے ہیں، خود کو دیکھتے ہیں، تو ایسے لگتا ہے کہ یہ ساری باتیں آج کی ہی سن کے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں ان سے دور رہنے کے لیے اور ان کو نہ اپنانے کے لیے، جیسے آج ہی قرآن پاک ہم سے باتیں کر رہا ہے، ہمیں سمجھا رہا ہے. تو یہی ہے کہ ہمیں اپنے آپ کو کیسے، ابھی بھی وقت ہے، جتنی سانسیں ہیں ہمارے پاس وہ وقت ہی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں عنایت کیا ہوا ہے، تو ہمیں ان سب چیزوں سے دور رہنا، نکلنا ہے. اور ہمیشہ یہ نہیں ذہن میں لانا کہ جو ہماری بات کے مطابق ہماری خوشامد کرتا ہے وہ غلط ہے یا صحیح ہے. بس یہ سب نہیں کرنا ہے، ہمیں صحیح راستے کو چننا ہے، اور جو ہمارے قریب ہے یا دور ہے، جن سے ہم بات سن رہے ہیں یا غلط ہے یا وہ بات ہم سمجھ رہے ہیں،
کہ ہمیں اس بات سے بچنا ہے، تو ہمیں یہ بھی ساتھ میں ہے کہ ہم نے اپنے پیاروں کو بھی ان بات سے بچانا ہے تاکہ اللہ کی خوشی میں دیا سکتا سکے. بس یہی ہے میرا. الحمدللہ. جزاک اللہ خیر. چلے الحمدللہ ہم سب کے ریفلیکشن ہو گئے. چلے پھر کوئی اور سوال نہیں تو ہم لوگ ادھر ہی آج کی کلاس کا اختتام کرتے ہیں اور پھر اگلے ہفتے انشاءاللہ کرتے ہیں. آگے پھر رمضان بھی آ رہے ہیں تو پھر اس کے بعد پھر ہم لوگ ڈیسائیڈ کریں گے انشاءاللہ کہ کس طرح سے کلاس آگے ہو سکتی ہے نہیں ہو سکتی ہے. تو انشاءاللہ اللہ سبحانہ وتعالی ہماری آسانی کرے اور یہ جو علم کے راستے ہمارے لیے کھولے رکھے اور ہم آمین. انشاءاللہ اس سے فائدہ بھی اٹھاتے رہے انشاءاللہ. چلے آمین. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک.